تہران مشہد سے 900 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، لہٰذا ہم نے فلائٹ لے لی۔ ایران میں 13 ایئر لائنز اور تمام چھوٹے بڑے شہروں میں ایئرپورٹس ہیں، چنانچہ پورے ملک میں فلائٹس کنیکشن ہیں اور فلائٹس پاکستان کے مقابلے میں سستی بھی ہیں۔ شاید اسی لیے تمام ایئرپورٹس پر رش نظر آتا ہے۔ ہم 1.25 گھنٹے میں تہران کے مہر آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کر گئے۔ یہ وہی ایئرپورٹ ہے جہاں سے 16 جنوری 1979 کو شاہ ایران ملک سے فرار ہوا تھا اور 1 فروری 1979 کو امام خمینی نے ایران کی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ شاہ ایران کے طیارے نے آخری اڑان بھری، گھوم کر تہران کا فضائی جائزہ لیا، سڑکوں پر مرگ برشا کے نعرے لگاتے لوگ اور تہران کے پہاڑی سلسلے البرز پر نظر ڈالی اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا۔ ایران نے جلا وطنی میں عبرت ناک زندگی گزاری تھی۔ پوری دنیا میں صرف مصریوں نے اس کی مدد کی۔ انور سادات نے اسے پناہ بھی دی اور جولائی 1980 میں انتقال کے بعد اس کی تدفین بھی کی۔ شاہ ایران کا مقبرہ آج بھی قاہرہ میں الرفاعی مسجد میں ہے۔ مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہو چکا ہے۔ تہران میں آج 2 ایئرپورٹس ہیں۔ اندرونی فلائٹس مہر آباد پر اترتی ہیں، جبکہ انٹرنیشنل فلائٹس امام خمینی ایئرپورٹ سے آتی اور جاتی ہیں۔ امام خمینی ایئرپورٹ جدید اور شاندار ہے اور اس کے گرد پورا شہر آباد ہو رہا ہے۔ میری پاکستان واپسی اسی ایئرپورٹ سے ہوئی اور میں اس کے CIP لانچ کی تعریف کرنے پر بھی مجبور ہوا۔ مہر آباد ایئرپورٹس پر بے شمار ٹیکسیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ میرا مشورہ ہے آپ ان کے جھانسے میں نہ آئیں اور ایئرپورٹ کے اندر موجود ٹیکسیوں کی کمپنی سے ٹیکسی لیں۔ یہ آپ کو سستی بھی پڑے گی اور ڈرائیور راستے میں آپ کو تنگ بھی نہیں کرے گا۔ تاہم ٹیکسیوں کا معیار اچھا نہیں ہے، گاڑیاں پرانی اور گندی ہوتی ہیں۔ تہران ایک بڑا اور مصروف شہر ہے، گاڑیاں بہت زیادہ ہیں، لہٰذا ٹریفک جام معمول ہے۔ آپ 10 منٹ کا فاصلہ عموماً 1.5 گھنٹے میں طے کرتے ہیں۔ حکومت نے اس کے تدارک کے لیے ایک دلچسپ فارمولہ بنا رکھا ہے۔ ایک دن آڈ نمبرز کی گاڑیاں سڑک پر آ سکتی ہیں اور دوسرے دن ایون نمبرز کی، یعنی ایک دن میں تہران کی صرف آدھی گاڑیاں باہر آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ٹریفک زیادہ ہوتی ہے۔ میں آدھی سے زیادہ دنیا دیکھ چکا ہوں، مگر تہران سے زیادہ ٹریفک جام میں نے کہیں نہیں دیکھی، جبکہ حکومت نے پورے شہر میں ٹنلز، ہائی ویز، انڈر پاسز اور اوور ہیڈ بریجز بنا رکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود ٹریفک تہران کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمیں ایئرپورٹ سے ہوٹل پہنچنے میں گھنٹہ لگ گیا، جبکہ ہوٹل بمشکل 20 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ تہران کے مسافات میں ایک تاریخی شہر ہوتا ہے۔ بو علی سینا جیسے سینکڑوں مشاہیر کبھی اسی شہر میں رہائش پذیر تھے۔ ایک روایت کے مطابق بی بی شہر بانو واقعہ کربلا کے بعد شہر آ گئی تھیں۔ چند کمزور تاریخی روایات کے مطابق حضرت امام حسین علیہ السلام نے 10 محرم کی صبح انہیں گھوڑے دلدل پر بٹھا کر ایران روانہ کر دیا تھا۔ بی بی طویل مسافت کے بعد رے پہنچی اور اپنی زندگی کے آخری سال یہیں بسر کیے۔ ان کا وصال بھی اسی شہر میں ہوا اور ان کا روضہ اور مسجد بھی یہی ہے، تاہم یہ دعویٰ تصدیق اور تحقیق طلب ہے۔ رے شہر بعد ازاں چنگیز خان نے برباد کر دیا تھا۔ یہ اب تہران کا حصہ ہے اور لوگ بی بی شہر بانو سے منسلک عمارتوں کی زیارت کے لیے یہاں آتے ہیں۔ تہران کے 4 حصے ہیں: نارتھ سائڈ، ساؤتھ سائڈ اور ایسٹ اور ویسٹ سائڈز۔ یہ چاروں سائڈز پورے شہر ہیں اور ان کے درمیان ٹھیک ٹھاک فاصلہ ہے، اور آپ کو ٹریفک کی وجہ سے ایک سائڈ سے دوسری سائڈ تک پہنچنے میں اکثر اوقات 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ نارتھ سائڈ پرانی اور مہنگی ہے۔ یہاں 100 میٹر کے فلائٹس کی قیمت $2 ملین سے زیادہ ہے۔ یہ حصہ پہاڑیوں پر بنا ہوا ہے، لہٰذا سڑکیں ڈھلوانی ہیں۔ اس حصے میں کبھی بڑے بڑے محلات اور ولاز ہوتے تھے، لیکن زمینوں کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے یہاں اپارٹمنٹس کی بلند و بالا عمارتیں بن چکی ہیں۔ اسلام آباد میں 1 ایونیو اور سینٹورس 2 بڑی عمارتیں ہیں۔
آپ یہ جان کر حیران ہوں گے، تہران میں ایسی 1200 عمارتیں ہیں اور ہر عمارت آپ کی توجہ کھینچ لیتی ہے۔ آپ اس شہر کے والیوم کا اندازہ کر لیجئے۔ میں نے 3 دن میں یہاں 4 جگہ وزٹ کی۔ یہ چاروں تجربات حیران کن تھے۔ میں پہلے دن تہران کے انوویشن پارک گیا۔ یہ شہر کی ایسٹ سائڈ پر مضافات میں ہے اور ایران کی سلیکان ویلی کہلاتا ہے۔ راستے میں سڑک کی دونوں سائڈز پر پاسداران کی امام حسین یونیورسٹی تھی۔ پاسداران ریاست کے اندر ایک مضبوط ریاست ہیں۔ ان کی تعداد 15 لاکھ تک پہنچ چکی ہے اور یہ ملک کی تقریباً تمام شعبوں اور شہروں میں موجود ہیں۔ یہ انقلابی فورس شاہ ایران کی رخصتی کے بعد بنائی گئی تھی اور یہ اب ایک متبادل اور سیاسی حکومت سے زیادہ مضبوط ہے۔ آپ اسے آسان لفظوں میں ایران کی اسٹیبلشمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ ایرانی اسٹیبلشمنٹ بڑے بڑے کاروبار بھی کر رہی ہے، لہٰذا اس کے پاس سرکاری خزانے سے زیادہ رقم ہوتی ہے اور یہ اس رقم سے اپنی تعداد اور قوت میں اضافہ کرتی جا رہی ہے۔ انہوں نے باقاعدہ اپنی یونیورسٹیاں اور ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنا رکھے ہیں۔ یہ بھرتیوں کے بعد اپنے لوگوں کو بڑی ٹف ٹریننگ دیتے ہیں۔ امام حسین یونیورسٹی ان انسٹیٹیوٹس میں سے ایک ہے اور میں اس کا دائرہ اور رقبہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کا کیمپس میلوں تک پھیلا ہوا تھا اور یہ سڑک کی دونوں سائڈز پر دور تک دکھائی دیتا تھا۔ ہم آخر میں ایران کی سلیکان ویلی پہنچ گئے۔ آپ یقین کریں وہ جگہ میری توقع سے 1000 گنا زیادہ خوبصورت اور جدید تھی۔ اس پارک میں ایران کی تمام بڑی کمپنیوں کے دفاتر اور لیبز تھیں اور تمام عمارتیں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور جدید تھیں۔ میں نے ایسی عمارتیں اور ایسی سہولتیں امریکہ کی سلیکان ویلی میں بھی نہیں دیکھی تھیں۔ میرا مشورہ ہے منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر احسن اقبال کو یہ جگہ ضرور وزٹ کرنی چاہیے اور پاکستان میں ایسے 4 IT پارکس بنانے چاہیے۔ ایران پر اقتصادی پابندیاں ہیں، انفلیشن بھی بہت زیادہ ہے۔ $1 کے 6 لاکھ ایرانی ریال آتے ہیں۔ عالمی کریڈٹ کارڈز اور ATMs یہاں کام نہیں کرتی، چنانچہ گورنمنٹ نے اپنے پیمنٹ سسٹم بنا لیے ہیں۔ پورے ملک میں کریڈٹ کارڈز مشینیں ہیں اور آپ پانی کی بوتل سے لے کر جہاز تک کارڈ کے ذریعے خریدتے ہیں۔ آپ اگر کسی روزے پر چندہ یا کسی ضرورت مند کو رقم دیں گے تو بھی آن لائن دیں گے یا پھر مشین پر اپنا کارڈ ٹچ کریں گے۔ مجھے شیراز میں 2 اندھے گلوکار دکھائی دیے۔ یہ گانا گا کر روزی کما رہے تھے۔ انہوں نے بھی اپنے کندھوں پر کریڈٹ کارڈ مشینیں لگا رکھی تھیں اور لوگ اپنی خوشی کے مطابق کارڈ کے ذریعے انہیں پیمنٹس کر رہے تھے۔ پیمنٹ سسٹم بنانے والی کمپنیوں کے دفتر اور لیبز بھی اسی کمپلیکس میں تھے۔ یہ علاقہ پردیس کہلاتا تھا، لہٰذا اس کمپلیکس کا نام پردیس ٹیکنالوجی کمپلیکس ہے۔ تہران اور کمپلیکس کے درمیان خشک پہاڑیوں کا سنسان علاقہ تھا۔ حکومت نے ٹنلز اور ہائی ویز کے ذریعے نہ صرف اس علاقے کو آپس میں جوڑ دیا ہے بلکہ پہاڑوں پر بڑے بڑے رہائشی کمپلیکس بنا کر یہاں بھی پورا شہر آباد کر دیا ہے۔ یہ شہر چین کی مدد سے بنایا گیا اور اس میں اب 1 لاکھ کے قریب لوگ رہتے ہیں۔ مستقبل میں تہران کی آدھی آبادی یہاں شفٹ ہو جائے گی۔ میں نے دوسرے دن گارڈن کمپلیکس وزٹ کیا۔ یہ علاقہ کبھی رہائشی بلاک تھا۔ حکومت نے اسے خرید کر مسمار کیا اور یہاں بک گارڈن بنا دیا۔ آپ میری بات کو مبالغہ سمجھیں گے لیکن آپ یقین کریں میں نے ہیلسنکی کی لائبریری کے بعد دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت لائبریری اور بکس کمپلیکس نہیں دیکھا۔ یہ ایک وسیع عمارت ہے جس میں بک شاپس بھی ہیں، کانفرنس رومز بھی، ریستوران اور کافی شاپس بھی، اور اس کے ارد گرد وسیع گارڈن اور واکنگ ٹریکس بھی ہیں۔ آپ فیملی سمیت پورا دن یہاں گزار سکتے ہیں۔ یہاں بچوں اور خواتین کے الگ سیکشن ہیں اور ریسرچ کے لیے چھوٹے ساؤنڈ پروف کیبن بھی۔ کمپلیکس کے باہر فوارے اور جاگنگ ٹریکس ہیں جبکہ آخر میں سینما گھر اور عجائب خانہ ہے۔ یہ جگہ بھی پردیس کمپلیکس کے بعد دیکھنے لائق ہے۔ تیسری جگہ بام لینڈ ہے۔
یہ تہران کی ویسٹ سائڈ پر اور یہ ایک وسیع مصنوعی جھیل کے کنارے واقع ہے۔ ایران کی ایک پرائیویٹ کمپنی نے راول لیک جتنی مصنوعی جھیل بنائی اور اس کے گرد ریستوران، کافی شاپس اور مال بنا دیا، اور یہ جگہ دیکھتے ہی دیکھتے ایران کی مہنگی ترین جگہ بن گئی۔ جھیل کی چاروں سائڈز پر فلیٹس کی بلند و بالا عمارتیں ہیں۔ بام لینڈ میں واٹر اسپورٹس بھی ہوتی ہیں، لوگ واک اور جاگنگ بھی کرتے ہیں، اور کشتی رانی بھی۔ یہ جگہ بھی لازمی دیکھنی چاہیے۔ اور چوتھی جگہ مال آف ایران ہے۔ میں نے دبئی کے بعد ایسا خوبصورت اور وسیع مال کہیں اور نہیں دیکھا۔ اس کی پارکنگ میں 3500 گاڑیاں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ مال میں کیا تھا، آپ یہ اگلے کالم میں ملاحظہ کیجئے گا۔